سب سے پہلا جو اس کی شرط ہے کسی عمل کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کی، وہ ہے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ الاخلاص للہ، اللہ کے لیے خالص ہو، وہ کسی شخص کی، کسی آدمی کی، کسی امیر کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد نہ ہو اس سے، کیونکہ بڑے بڑے اعمال قیامت والے دن لوگ لے کے آئیں گے۔ ایک بہت بڑا عالم ہوگا، وہ وعد و نصیحت کرتا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، کیا کر کے آئے اس کا؟ وہ کہے گا میں قرآن مجید پڑھتا رہا، میں وعد و نصیحتیں لوگوں کو کرتا رہا، خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرتا تھا قرآن مجید کی، احادیث لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم اس لیے وعد و نصیحت کرتے تھے، تم اس لیے تلاوت فرماتے تھے، تم اس لیے احادیث لوگوں کو سناتے تھے کہ مجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، بہت بڑا قاری قرآن کہا جائے، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ریاکاری، وہ لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا واعظ ہے، بڑی خوبصورت تلاوت کرتا ہے، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ لوگوں کو واعظ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ مالدار ہوگا جو مال تقسیم کرتا رہا اس نیت سے کہ لوگ مجھے غنی کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ بڑا مال اس نے لوگوں میں تقسیم کیا ہوگا، بہت زیادہ۔ اسی طرح ایک مجاہد آئے گا، جی میں اللہ کے لیے شہید ہوا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تو لوگوں میں ایک جرت مند ہونے کی وجہ سے کہ میں مشہور ہو جاؤں کہ میں بڑا جنگی ہوں، میں بہت بڑا مجاہد ہوں، اس لیے تم کرتے رہے ہو، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے یہاں ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کریں، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ وہ کسی کو راضی کرنے کے لیے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔